ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد وأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم إن الله غفور رحيم صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم من تمسك سنتي عند فساد أمتي فله أجر 100 شهيد أو كما قال عليه الصلاة والسلام وقال في موضع آخر من بنى لله مسجدا بنى الله له بیتا فی الجنہ او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ بزرگان دین، نوجوانان اسلام، معزز و موقر علماء کرام، حفاظ اعظام، سب سے پہلے میں اور آپ اللہ جل جلالہ امن والہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو قرب قیامت کے دور میں، فتنوں کے زمانے کے اندر اللہ نے اپنے گھر میں جمعہ کی قبولیت کی گھڑی میں پہلے وقت میں آ کر بیٹھنے کی توفیق عنایت فرمائی۔ میرے بھائیوں، سب سے بڑی دولت اگر دنیا میں کوئی چیز ہے تو وہ ایمان ہے۔ انسان کے پاس ساری دنیا کی دولتیں جمع ہو جائیں، مال، سونے چاندی اور ڈگریاں اور جوہرات کے ڈھیر لگ جاویں، لیکن کہا اگر دنیا میں اس کے پاس ایمان نہ ہو اور ایمان پر اگر اس کی موت نہ ہو تو اس سے برا انسان دنیا میں بھی کوئی نہیں اور آخرت میں بھی کوئی نہیں ہوگا۔ اسی لیے کہا اس امت میں پیدا ہونا فخر کی بات ہے۔ اللہ نے مجھے اور آپ کو امام الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا۔ اس امت میں پیدا ہونا فخر کی بات ہے اور اس امت میں پیدا ہو کر اپنے ایمان کو بچا کر لے جانا فکر کی بات ہے۔ اس دن پتہ چلے گا جس دن ساری دنیا کی دکانیں، ساری دنیا کے کارخانے، ساری دنیا کی فیکٹریاں، ساری دنیا کی دولتیں، حکومتیں، عزتیں ختم ہو جائے گی اور اللہ تنہا اللہ کی عزت، اللہ کی ذات باقی رہے گی۔ اس دن انسان کو پتہ چلے گا کہ چھوٹے سے چھوٹے عمل پر اللہ کل قیامت میں جب انعامات سے بندے کو نوازیں گے تو ہر بندہ کوشش کرے گا کاش کہ مجھے دوبارہ زندگی ملتی، میں دنیا میں جاتا، اللہ کے گھر کی آبادی کی فکر کرتا، اللہ کے بندوں کو اللہ سے جوڑنے کی محنتیں کرتا۔ میرے بھائیوں، جو نبی نے بتایا تھا، اولیاء نے بتایا تھا، صحابہ نے بتایا تھا، میں اور آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، مسلمان ارتداد کا شکار ہوتا جا رہا ہے۔ مسجد علی شان بنی ہے لیکن محنتیں چھوٹی ہیں، دعوت و تبلیغ کی محنت چھوٹی، مدارس کی محنت چھوٹی، مکاتب کی محنت چھوٹی، خانخواہوں کی محنت چھوٹی۔ تو میرے بھائیوں، اذانیں کے سننے کے بعد بھی ایمان والا مسجد میں آنے کے لیے تیار نہیں۔ وجہ یہ ہے کہ شیطان نے اس کے دل پر پورا قبضہ جما لیا ہے۔ کتنے مسلمان جو مسلمانوں کے گھروں میں جیتے ہیں، انہوں نے مسلمانوں کے نام رکھے ہیں اور اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں۔ اس لیے تو نبی علیہ السلام نے 1400 سال پہلے یہ بشارت اور پیشن گوئی کی تھی، ایک زمانہ آئے گا صبح میں لوگ مسلمان ہوں گے اور شام میں کفر کی حالت میں دنیا سے جا رہے ہیں۔ وہ زمانہ آ چکا ہے۔ کتنے مسلمان نام کے مسلمان ہیں؟ میرے بھائیوں، منادی آواز لگا رہا ہے، حی علی الصلاۃ، اے مسلمانوں نمازوں کے لیے آ جاؤ۔
حی علی الفلاح، مسلمانوں کامیابی کی طرف آ جاؤ۔ فجر کی اذان میں آوازیں لگ رہی ہے، الصلاۃ خیر من النوم، کہ نیند سے بہتر نماز ہے۔ اچھے اچھے مسلمان اپنے گھروں میں کہاں کہ نرم نرم گدیوں پر اور بہترین لحاف اور شالوں میں سوئے پڑے ہیں، اور یہ سمجھ رہے ہم مسلمان ہیں، امام الانبیاء کے چاہنے والے ہیں، ہم کلمہ پڑھنے والے ہیں۔ لیکن میرے بھائیوں، کل قیامت میں جب اللہ کی عدالت لگے گی اور ساری انسانیت حضرت آدم سے لے کر امام الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری امتی جمع ہوگا، اور اللہ نے قرآن میں اس کو بیان کیا 30ویں پارے کے اندر کہ کل قیامت میں اللہ رب العزت ایک ایک نعمت کے بارے میں سوال کرنے والے ہیں۔ انسان شیطان کے دھوکے میں آ گیا کہ صاحب میں نے تو اتنا مال کمایا، اتنی پراپرٹی اور اتنی ڈگریاں میں نے حاصل کر لی، بہترین مکان بنا لیا، فیکٹری اور کارخانے بنا لیے، اتنی عزت بنا لی، ساری دنیا میں میری شہرت اور عزت ہے، لیکن اس دن پتہ چلے گا جس دن کہا اللہ کی عدالت لگے گی اور اس عدالت میں کوئی دلالی اور رشوت نہیں چلے گی۔ آج ساری دنیا کی انسانیت اللہ سے کٹ کر دنیا کے اندر چین اور سکون کو تلاش کر رہی ہے، اور اللہ رب العزت فرماتے لوگوں سنو، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اگر تم دلوں کا چین اور سکون چاہتے ہو تو تمہیں اللہ کی یاد میں لگنا پڑے گا، اپنے آپ کو مٹانا پڑے گا، گلی گلی گاؤں گاؤں دیہات دیہات جنگل جنگل جا کر اللہ اس کے رسول کے پیغام کو پہنچانا پڑے گا۔ آج میرے بھائیوں مسلمان نام کا مسلمان رہتے ہیں، جمعہ عید المومنین ہے، ہونا تو یوں چاہیے کہ مسلمان کے کانوں میں اذان کی آواز پڑے تو اپنے گھر کو، اپنے دوستوں کو، اپنی ہوٹلوں کو، اپنی ٹپڑیوں کو، اپنی منڈیوں کو، اپنی دکانوں کو، اپنی کھیتوں کو چھوڑ کر مسلمان ایمان کے ساتھ، شوق کے ساتھ، جذبے کے ساتھ کہ آج میں عید منانے جا رہا ہوں۔ ہفتے میں ایک دن اللہ نے دیا ایمان والے کو کہ عید المومنین، علماء موجود ہیں، لیکن آج اہمیت گھٹتی گئی اس لیے کہ ٹیکنالوجی کا دور ہے، ترقی کا دور ہے، لوگ ٹیکنالوجی پہ اترا رہے ہیں، لیکن قرآن نے کہا، ساری دنیا کو چیلنج ہے قرآن کا کہ اے لوگو اگر کامیابی چاہتے ہو تو تمہیں امام الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پہ آنا پڑے گا۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں نا پرانی باتیں بھول جاؤ، نبی والا زمانہ بھول جاؤ، نہیں میرے بھائیوں، جب تک یہ امت نبی والے زمانے پر، نبی والے کام پر، نبی والی سیرت پر اپنی زندگی کو گزاریں گی، اللہ انہیں عزتیں بھی دے گا، بلندیاں بھی دے گا، چین بھی دے گا، سکون بھی دے گا، ان کی اولاد کو مطیع فرما بردار بھی بنائے گا۔ اور جس دن یہ امت انگریزوں کے طریقے پر آئے گی، یہودی نصرانی اور مجوسیوں کے طریقے پہ آئے گی، اس دن یہ امت خسارے میں چلی جائے گی۔ سب کچھ ہوتے ہوئے مسلمانوں کے پاس مال ہے، دولت ہے، عہدے ہیں، ڈگریاں ہیں اور ساری دنیا کی شہرتیں ہیں، لیکن مسلمان پریشان ہیں۔ کبھی غور کیا مسلمان کیوں حالات میں، مسلمان کیوں تنگیوں میں، مسلمان کیوں کاٹے جا رہے، مسلمان کیوں ستائے جا رہے، مسلمان کی عبادت خانے کیوں جلائے اور توڑے جا رہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ مسلمان نہیں رہا، ورنہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنے صحابہ کی ایسی تربیت کرائی، 14 سال مکہ المکرمہ میں امام الانبیاء نے سارے علاقے کے لوگوں کے اندر محنت کو کیا ہے، اور ایسی محنت کی صحابہ کی کہ جان مانگو تو جان حاضر، مال مانگو تو مال حاضر، مگر ہم سے یہ نہ ہو سکے گا کہ نبی کا جاہ و جلال دے۔ آج تو لوگ سنتوں کا مذاق اڑا رہے ہیں، سنت سمجھ کر اہل دل اور کہاں کہ لوگ ایمان والے سنتوں کو سنت سمجھ کے چھوڑ رہے ہیں، ہلکا سمجھ رہے ہیں کہ مفتی صاحب یہ تو سنت تو ہے، مولوی صاحب یہ سنت تو ہے، حاجی صاحب یہ سنت تو ہے۔ اللہ نے کہا اے میرے بندو اگر میرے پیارے بننا چاہتے ہو اور مجھ سے اپنے تعلق کو جوڑنا چاہتے ہو اور اپنی دعاؤں کو قبول کرنا چاہتے ہو تو محمد الرسول اللہ کی سیرت اور سنتوں پہ عمل کرنا ہوگا، پھر تمہارے دعا کے لیے ہاتھ اٹھیں گے، میں تمہیں رائے گا اور خالی اور بیکار نہیں لوٹاؤں گا۔ آج سنتوں کا مذاق سارے مسلمان اڑا رہے ہیں، ہمارے پاس سنتیں بالکل مفقود ہو چکی ہیں۔ کتنے ایمان والے ہیں میرے بھائیوں، مسواک والی سنت ہمارے پاس بالکل نہیں رہی، سب ٹوپ برش پہ آ گئے۔ ٹیکنالوجی کا دور ہے، ترقی کا دور ہے، کہا
میں منع نہیں کرتا ہوں، آپ تمام چیزیں استعمال کرو، اس لیے کہ اللہ نے خود اجازت دی، لیکن سنتوں کا اہتمام ہوگا تو میرے بھائیوں آنے والی نسلیں بھی انشاءاللہ سنتوں پہ باقی رہے گی۔ ہمارے بزرگان دین بڑے بڑے علماء کہا کرتے تھے، اس وقت میں وہ نصیحت کرتے تھے اپنے علاقے کے لوگوں کو، بزرگوں اپنے دور میں تم سنت اور نوافل کا اہتمام کرو، تمہارے بعد 14 صدی کے بعد جو یہ نسلیں آئے گی نا تو وہ فرائض پر باقی رہے گی، لیکن لوگوں نے اس وقت میں سنتیں اور نفلیں نہیں پڑھی۔ آج دیکھو کیا حال ہے، آج مسلمان بالکل کوڑا ہو چکا ہے۔ کتنے مسلمان 5 وقتہ نمازیں ان کی زندگی میں باقی نہیں، اور انہوں نے لیبل لگایا مسلمانی کا، لیبل لگایا حج کا، لیبل لگایا دیندار کا، لیبل لگایا ٹھیکیداری کا۔ میرے بھائیوں یہ لیبل صرف دنیا کی حد تک چلیں گے، جس دن کہا انسان کی آنکھ لگ جائے گی، موت کا فرشتہ اس کے پاس آئے گا، اس دن یہ سارے لیبل اور ساری ڈگریاں، سارے عہدے، سارے کمالات دھرے کے دھرے پڑے رہ جائیں گے۔ اس دن انسان پچھتائے گا، کاش کہ میں محمدی بن کر آتا، سر کے بالوں سے لے کر پیر کے ناخون تک امام الانبیاء کی پیروی کر کے آتا، چہرے پہ کہا کہ امام الانبیاء کی سنت سجا کر آتا، مسواک کر کے آتا، ٹوپی پہن کر آتا، اسلامی لباس پہن کر آتا، قرآن کی تلاوت کر کے آتا، روزانہ 100 مرتبہ استغفار اور درود شریف کے نذرانے اللہ کے نبی پر پیش کر کے آتا۔ تو میرے بھائیوں یہ ایمان والا کبھی ڈرے گا؟ آج موت سے ساری دنیا ڈر رہی ہے، بوڑھا ہو، جوان ہو، بچے ہو، اللہ نے کورونا ڈال کر ساری دنیا کے انسانوں کو آگاہ کیا، وہ دنیا پہ اترانے والوں، مالوں پر اور عہدوں اور ڈگریوں پہ اترانے والے لوگوں، سنو تمہارے پاس کروڑوں اور اربوں خربوں روپے ہوں گے، لیکن اگر ہم تمہارا سانس اگر 2 منٹ کے لیے روک لینا، یہ کروڑوں خربوں اربوں روپے تمہارے دھرے کے دھرے رہ پڑ جائیں گے۔ نہ کوئی ڈاکٹر تمہیں بچا سکے گا، نہ ایم ڈی بچائے گا، نہ MBBS بچائے گا، نہ کوئی حکیم بچائے گا۔ اگر بچنا چاہتے ہو تو اللہ کے سامنے سجدے میں آ جاؤ۔ اللہ کہہ رہے ہیں کہ میرے بندو مجھ سے جڑ جاؤ، میرے سامنے سجدے میں پڑھو۔ اس لیے تو 5 وقتہ نماز فرض کی۔ ایک صحابی اللہ کے نبی کے پاس آئے، نابینا ہے، حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مؤذن بنے۔ کیا صحابہ کے جذبے تھے، آج وہ جذبے ہمارے دلوں سے نکل گئے، نام کے مسلمان رہ گئے، اذانیں ہو رہی ہے اور مسلمان مارکیٹ میں بیٹھا ہے، ہوٹلوں میں بیٹھا ہے، دوستوں میں بیٹھا ہے، کھیتی باڑی میں بیٹھا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ اس نے نبی کو نہیں پہچانا کہ میرا اور آپ کا جو نبی ہے امام الانبیاء ہے، معمولی نبی نہیں ہے۔ 1,24,000 انبیاء کو اللہ نے دنیا میں بھیجا، لیکن مجھے اور آپ کو جس کا امتی بنایا، سارے نبیوں کا امام میرا اور آپ کا نبی۔ اب بتاؤ اس نبی سے کتنی محبت کرنی چاہیے، اس نبی سے کتنا عشق کرنا چاہیے۔ اس لیے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اللہ کے نبی نے پوچھا، عمر تم مجھ سے کتنی محبت کرتے ہو؟ کہا میں میرے بیوی بچوں سے زیادہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں۔ اللہ کے نبی نے کہا عمر ابھی تم محبت کی انتہا اور ایمان کی انتہا کو نہیں پہنچے، جب تک آپ کی جان میں جان ہے، آپ کی جان سے زیادہ امام الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے نزدیک کہا محبوب نہ بن جائے، اس وقت تک ایمان بھی کامل نہیں ہوتا ہے انسان۔ آج تو محبت کے دعوے ساری دنیا کر رہی، 12 ربیع الاول آئے گی، لوگ محبت کے دعوے کریں گے، رمضان کا مہینہ آئے گا، محبت کے دعوے کریں گے، رمضانی مسلمان نہیں ہے۔ میرے بھائیوں اللہ نے مجھے اور آپ کو کلمہ پڑھنے والا بنایا ہے، اور یہ میراث میں ہم کو دین ملا ہے، ورنہ ان لوگوں سے پوچھو مسلمان بننا، کلمے کا پڑھنا، جن لوگوں نے حضرت مولانا کلیم صدیقی کے ہاتھ پر اسلام کو قبول کیا، امام الانبیاء کے ہاتھ پر اسلام کو قبول کیا، ہم تو میراثی مسلمان، باپ مسلمان، دادا مسلمان، پردادا مسلمان، میں مسلمان، میری نسل مسلمان، ہمارا کچھ لگا ہی نہیں نا۔ ان لوگوں سے پوچھو جو اسلام قبول کرتے ہیں، سارا قبیلہ، سارا گاؤں، سارا ملک اور سارا دیش ان سے کہا کہ دشمنی لے لیتا ہے کہ تم نے اپنے وطن کو، اپنے گاؤں کو، اپنے قبیلے کو چھوڑا اور اسلام قبول کیا۔ جب کوئی کلمہ پڑھتا ہے نا، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، تو اس کو پتا ہوتا ہے کہ قربانی کیا چیز ہے اور اسلام کیا چیز ہے۔ میرے بھائیوں ہم کو میراث میں ملا تو فجر چھوڑ کے سو گئے، پھر کہہ رہے مولوی صاحب برکت نہیں، ناظم صاحب برکت نہیں، مفتی صاحب کمانے والے گھر میں 10 لوگ ہیں۔ اللہ کے نبی نے کہا نوم الصبات یمنع الرزق
اور مسلمانوں، صبح کے وقت کا سونا انسان کے رزق کو اور عمر کو کم کر دیتا ہے۔ کتنے لوگ جھٹکے آ رہے، پھٹکے میں جا رہے، کیا بات ہے؟ پہلے لوگوں کی لمبی عمر، کوئی دوا کھانے نہیں، کوئی بیماریاں نہیں، اس لیے کہ وہ سنتوں والے تھے، وہ نمازوں والے تھے، وہ دعا والے تھے، وہ ذکر والے تھے، وہ اکرام والے تھے، وہ اخلاص والے تھے، وہ ایک دوسروں کو عزت دینے والے تھے۔ آج تو میرے بھائیوں کسی کو گھمنڈ ہے مال کا، کسی کو گھمنڈ ہے عہدے کا، کسی کو گھمنڈ ہے طاقت کا، کسی کو گھمنڈ ہے خوبصورتی کا، کسی کو گھمنڈ ہے اپنے عہدوں کا۔ اللہ کہہ رہے سورہ رحمان میں کل من علیہا فان وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، کہ انسان اللہ کی بے شمار نعمتیں استعمال کر رہا ہے، پھر وہ کہتا ہے مجھے تو کیا ملا، میں تو ایک لاری والا ہوں، ایک گاڑی والا ہوں، 100-200 روپے مزدوری کرنے والا ہوں، میں غریب ہوں، مجھے اللہ نے دیا ہی کیا؟ ارے میرے بھائی، ایمان دیا، اور ایمان کے بعد اللہ نے جو سارے اعضاء صحیح سالم رکھے، ان آدمی کو پوچھو جس کی آنکھیں چلی گئی، کروڑوں روپے دے کر بھی اللہ نے جو آنکھ دی نا، دنیا کی کسی فیکٹری اور دواخانہ اور ہاسپٹل میں ملنے والی نہیں۔ ہم کو ملی ہے تو ہم اس سے گندی فلمیں دیکھ رہے، ٹی ویاں دیکھ رہے، ناجائز کام کر رہے، حرام کاریاں کر رہے۔ کتنے نوجوان رات میں 2 بجے تک موبائل کے اندر ویڈیو اور ننگے فلم دیکھ کر اللہ کی یہ نعمت کی ناقدری کر رہے، اور یہ سمجھ رہے میرا کون کیا بگاڑے گا، نہ میرا باپ مجھے کچھ کہے گا، نہ پڑوسی کچھ کہیں گے، نہ بڑے کچھ کہیں گے، کوئی کچھ کہے نہ کہے۔ دنیا کے سیٹلائٹ جھوٹے ہو سکتے، دنیا کا کیمرہ جھوٹا ہو سکتا، اللہ نے اپنی صفت کو بیان کیا آیت الکرسی کے اندر۔ اسی لیے کہا جس گھر میں، جس گلی میں، جس گاؤں میں، جس علاقے میں آیت الکرسی پڑھ جائے، کہا شیطان بھی اس گلی اور اس گھر میں نہیں آتا ہے۔ وہ کیا اس دل پہ ڈاکہ ڈالے گا، اور وہ کیا اس دل سے ایمان کو چھینے گا جو آیت الکرسی کا ہر نماز کے بعد اہتمام کر لے۔ آج آیت الکرسی یاد نہیں، وقت ہی نہیں ہمارے پاس پڑھنے کے لیے کہ کوئی مولوی کے پاس، کوئی عالم کے پاس، کوئی مفتی کے پاس، کوئی قاضی کے پاس، کوئی حافظ قرآن کے پاس ادب سے جائے کہ صاحب مجھے آیت الکرسی یاد کرا دیجئے، قرآن کے کچھ الفاظ اور آیتیں مجھے بھی پڑھا دیجئے۔ اس لیے کہ ٹیکنالوجی کا دور ہے، وقت ہے 2 گھنٹے ہوٹلوں پہ بیٹھنے کے لیے، وقت ہے پان ٹپریوں پہ بیٹھنے کے لیے، وقت ہے دوستوں کی محفلیں، کیرم کی محفلیں، پتوں کے ڈاؤ سجانے کے لیے۔ کتنے لوگ بوڑھے ہو گئے، چہرے پہ سفید بال ہو گئے، اور وہ پتے کے ڈاؤ میں بیٹھے، اس لیے کہ ان کو مرنا نہیں ہے، موت یاد نہیں نا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک صاحب آئے، کہا حضرت بہت بڑا مجمع ہے، نصیحت کر دیجئے، کوئی بیان کر دیجئے۔ حضرت عمر جن کے بارے میں اللہ کے نبی نے کہا لَوْ كَانَ بَعْدِي نَبِيًّا لَكَانَ عُمَرٌ، اگر میرے بعد نبوت کا سلسلہ جاری ہوتا تو حضرت عمر نبی بنائے جاتے۔ انا خاتم النبی لا نبی بعدی، میں آخری نبی ہوں، اب میرے بعد دنیا میں کوئی نبی نہیں آنے والا۔ وہ عمر کو کہا جا رہا ہے حضرت کچھ نصیحت کر دیجئے، اپنی جو مہر بنائی تھی، اپنی جو انگوٹی بنائی تھی، اس پہ بھی یہ لکھ کے لگا دیا تھا، جیسے ہم موبائل پہ اسٹیٹس رکھتے ہیں نا، دنیا کے کرکٹروں کے جس کو جس سے محبت ہوتی، اللہ والوں کے بھی رکھتے ہیں لوگ، ان کے بیانات، ان کے اقوال، ان کی باتیں، تاکہ جب بھی اس کا موبائل کھلے تو اسکرین پہ اس کو اللہ یاد آ جاوے، اللہ والوں کی محبت اس کے دل میں آ جائے، اور اپنی آخرت یاد آ جائے۔ حضرت عمر نے وقت کے امیر المومنین ہوتے ہوئے انگوٹھی جو بنائی، اس پہ لکھا کفا بالموت واعظا۔ کیا کہا، کیا لکھا کہ جب بھی انگوٹھی پہ نظر پڑے تو عمر کو آخرت اور موت یاد آئے۔ کفا بالموت واعظا، بہترین نصیحت موت ہے۔ آج موت کو بھلا کر مساجد میں بیٹھ کر دنیا کے سودے ہو رہے ہیں بھائی، مساجد میں بیٹھ کے لوگ تجارت کر رہے ہیں، مساجد میں بیٹھ کر دنیا کی باتیں کر رہے ہیں۔ کہاں مساجد میں بیٹھ کر دنیا کی باتیں کرنے سے نیکیاں ایسی ختم ہوتی ہے جیسے کہا سوکھے گھاس میں آگ لگانے سے گھاس جل جائے۔ موتا میں جاؤ، شادیوں میں جاؤ، خوشیوں میں جاؤ، ولیمہ میں جاؤ، لوگ مسجدوں میں آتے 10-5 مل کے ایسے بیٹھتے کہ ہم کوئی مہمان کسی کے اپنے باپ کے اور دادی کے گھر میں آ گئے، دنیا کی باتیں کرتے رہو، اللہ کی یاد نہیں، ذکر نہیں، تلاوت نہیں۔ حالانکہ مساجد ہیں تہجد کے پڑھنے کے لیے، تلاوت کے کرنے کے لیے، ذکر کے کرنے کے لیے، درود پاک کے پڑھنے کے لیے مساجد ہیں، علمی مجالس سجانے کے لیے، یہاں سے دین کا پیغام پہنچے۔ امام الانبیاء کے دور میں مسجد میں سارے کام ہوتے تھے، فیصلے بھی ہوتے تھے، قضات بھی وہاں سے چلتی تھی،
مدرسہ بھی وہی چلتا تھا. اصحاب صفہ میں 70 یا 82 صحابہ. حضرت ابو ہریرہ شاگرد بن کے آئے. میں اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں. 40 کا وقت دیا گیا تھا, لیکن میرے بھائی آپ نے بلایا ہے. آپ کی محبت پر ہمارے حضرت ناظم صاحب بھی یہاں تشریف لائے ہیں. مولانا حافظ نعیم صاحب جو اکرام الحسن کے جو ہمارے مدعی ہیں, جنہوں نے ہم کو دعوت دی, اور تمام ہی علماء کرام اور آپ بستی کے لوگ, میں آپ کے 5 منٹ لے کر اپنی بات کو مکمل کروں اگر آپ کی اجازت ہو, اور اگر وقت اگر نہیں ہے تو میں اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں. تو آپ سب کی دلچسپی ہے نا الحمدللہ. وقت 5 منٹ اگر زیادہ ہو جائے تو کوئی ناراض تو نہیں ہوگا. یہ تو بعد میں امام صاحب کو کہیں گے مولوی صاحب کہاں سے لائے تو یہ 20 منٹ میں نے لے لیے. تو میرے بھائیوں میں مثال دیتا ہوں, یہ گھڑی بھی آواز لگا رہی ہے, کٹ کٹ کٹ. آپ رات میں 12-1 بجے کبھی اٹھو نا پیشاب کے لیے, کوئی ضرورت کے لیے, تو جب سنسام ہوتا ہے تو دیوار گھڑی سے ایک آواز آتی ہے, کٹ کٹ کٹ. اے انسان, تیرے زندگی کا ایک ایک سیکنڈ اور ایک ایک منٹ کٹتا چلا جا رہا ہے, اور تو غفلت میں ہے کہ کل سے پڑھوں گا, جمعہ سے پڑھوں گا, فجر سے شروع کروں گا. ارے نہ معلوم تو کل فجر پڑھے گا نہیں پڑھے گا. موت کا فرشتہ سروں پہ منڈلا رہا ہے, اور ہم دنیا کے سجانے میں ایسے لگے کہ میرا مال بڑھ جائے, فیکٹریاں بڑھ جائے, کارخانے بڑھ جائے. میری بات سے غلط مطلب مت لینا کہ اب دنیا چھوڑ کے ملنگ بن کے اور بابا بن کے مسجد میں بیٹھ جاؤ. دونوں چیزیں کرنا ہے, لیکن دین کو مقدم رکھیں. اللہ نے خود کہا ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اللہ کہہ رہے ہیں کہ میرے بندوں مجھ سے دنیا بھی مانگو, آخرت بھی مانگو. جب دنیا اچھی ہوگی تو عبادتوں میں دل لگے گا. اب اس کے پاس دنیا ہی نہیں, پریشان, قرض دار, بیمار. بتاؤ لمبی رکعت اگر ہوئی تو گر جائے گا کہ نہیں؟ کمزور ہوگا. تو کھانا کھا کر اگر آیا ہوگا تو کتنی بھی لمبی قرات امام صاحب نے کی نا تو اس کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی. اس لیے دنیا میں 4 قسم کے نمازی جیتے ہیں, ٹھاٹ والے, آٹ والے, کھاٹ والے اور 360 والے. ابھی نہیں آئے وہ رمضان میں آئے تھے, بقرعید میں آتے, سال میں ایک ہی بار حاضری لگاتے ہو. امام صاحب کے پہلی صف میں رہتے, ایسا مسافہ کرتے کہ مولانا آئندہ ہے نا, ابھی رمضان آئیں گا پھر آپ کو گلے لگا کے مسافہ اور معانقہ کر کے ہم چلے جائیں گے, وہ آئندہ عید کو آئیں گے. تو اللہ کی جو مدد اور وعدہ ہے, نوجوانوں عزم کر کے اٹھو, انشاءاللہ ہم ٹھاٹ والے بنیں گے. ٹھاٹ والے 5 وقتہ نمازی, ہر حال میں, بیماری میں, تنگی میں, خوشی میں, شادی میں, ولیمہ میں, موتا میں, حالات میں, جنگل میں, شہر میں, ٹرین میں, پلین میں, کہیں ہو, زمین پر ہو, اللہ کے منادی نے پکارا آ جاؤ کامیابی کی طرف. وہ سب چھوڑ کر پہلے اللہ کی رضا کے لیے سجدے میں چلے جاتے ہیں. تو ان کے لیے جنت کا اعلان ہے, ٹھاٹ والے. دوسرے ہیں 8 والے جو جمعہ کو جمعہ ہے, ابھی اذان ہو رہی, چلتا نا جمعہ کی اذان کے بعد لوگ غسل کرتے, آرام سے آدھا گھنٹہ بیان چلتا, بولے 5 منٹ پہلے جائیں گے مسجد میں, جاتے اپنا, آتے آخری میں, جیسی دعا ہوئی ایسے نکل رہے گیٹ سے کہ کسی نے کھانے میں لا کے باندھ دیا. ارے میرے بھائی, ایمان والا مسجد میں ایسے رہتا ہے جیسے مچھلی پانی میں رہتی ہے, اس کی غذا اس کو یہاں ملتی ہے. تو دوسرے ہیں, پہلے ہیں ٹھاٹ والے 5 وقتہ نماز, دوسرے ہیں 8 والے جمعہ کو جمعہ. اللہ چاہے گا تو معاف کرے گا, پکڑ بھی کر لے, اس لیے کہ 5 وقت کی پڑھ رہی نہیں ہے کہ اس میں ہفتے میں درگزر کر. تیسرے ہیں کھاٹ والے, جب کسی کا انتقال ہوتا ہے تو جنازے میں شریک اس لیے ہوتے کہ میں اس کی باپ کی موتا میں نہیں گیا دکھانے نا, تو وہ میرے اس میں نہیں گیا, تو جا کے چپ مل لیتا ہوں. نماز بھی نہیں پڑھتا, باہر ہی کھڑے رہتے, کتوں کو تو آتا ہی نہیں. اللہ اکبر, آسمان کی طرف نگاہ اٹھا رہے. بھائی کائے کو جب فرض نماز میں یہاں نگاہ نیچے رکھنے کو کہا تو اس میں کائے کو اوپر اٹھانا ہے. اللہ کی طرف متوجہ ہو کر اس میت کی مغفرت کی دعا کی جا رہی ہے. تو تیسرے ہیں کھاٹ والے, اور چوتھے ہیں 360 والے. اب فیصلہ کرو آپ کو کون سے بننا ہے. سب عزم کرتے ہیں انشاءاللہ آج کی جمعہ سے لے کر ہاتھ اٹھا کے کہو موت کی عشاء تک انشاءاللہ 5 وقتہ نمازیں ہم سب پڑھیں گے انشاءاللہ. اپنے گھروں کے بچوں اور بچیوں کو بھی دعوت دیں گے. کہا نا امام الانبیاء نے, جب بچہ اور بچی 7 سال کے ہو جائے انہیں نماز کا حکم دو, اور 10 سال کے ہونے پر بچہ اور بچی نماز نہ پڑھے تو انہیں ہلکی مار مارو. یا 50 سال والا, 25 سال والا, 40 سال والا ہی فجر میں سویا, وہ دیکھ رہے دادا جان سوئے ہوئے, ابو جان سوئے ہوئے, چچا سوئے ہوئے, اور ہم کو بول رہے جاؤ نماز کو, اثر پڑے گا. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ بول کر میں اپنی بات کو مکمل کر رہا ہوں. حضرت کے پاس ایک عورت آئی, کہا حضرت میرا چھوٹا بچہ ہے, بوڑھ بہت کہتا ہے, چھوٹے بچے ضد کرتے ہیں نا, ان کی ضد پوری بھی کرتے ہیں ماں باپ.
چاہے دینی ہو دنیاوی ہو کرتے ہیں جس کی استعداد کے مطابق۔ والدہ آئی کا حضرت میرا بچہ بھوک کھاتا ہے، حضرت نے کہا جاؤ ایک ہفتے کے بعد لے کر آنا۔ چلے گئے واپس والدہ لے کر، ایک ہفتے کے بعد حضور نے بلایا، اللہ والے ہیں سب اماموں کے امام، 4 اماموں میں، اور ہم سب ان کی اقتدا کرتے ہیں، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ۔ ایک ہفتے کے بعد وہ والدہ اپنے بچے کو پھر لے کر آئی، حضرت نے قریب بلایا، کہا بیٹا گوڑ نہیں کھانا۔ تو امی کہنے لگی حضرت اسی دن بول دیتے ایک ہفتہ کا کو انتظار کرایا گڑ نہیں کھانا۔ کہا میں بھی گڑ کھاتا تھا کھانے کے بعد میٹھا، تاکہ میری بات میں اور میرے عمل میں اثر کب پیدا ہوتا، میں نے ایک ہفتہ گڑ کھانا چھوڑ دیا، تب جا کے بچے پہ آج جو اثر نہیں پڑ رہا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ میرے بھائی دائی اور مسلمان اس نے لباس اوڑھا ہے اور فجر میں سویا پڑا ہے اور یہ کہہ رہا ہے کہ مسجد آباد نہیں ہوتی۔ اتنا مجمع اگر طے کر لینا ایک بھی بے نمازی آپ کے پورے اوہر گاؤں میں نہیں ملے گا۔ اوہر کو اللہ ہیرا بنا دے گا۔ کیا بنا دے گا؟ اوہر، ہیرے والے لوگ ہیں سب یہاں پر۔ اللہ نے مال بھی دیا، صلاحیتیں بھی دی، وقت بھی دیا، صلاحیت دی، سب اللہ کی امانت ہے۔ ابھی آپ کے سامنے ایک چھوٹا سا تقاضا آنے والا ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا من بنا للہ مسجدا بنا اللہ لہ بیتا فی الجنہ، جس نے دنیا میں اللہ کا گھر بنایا، مسجد بنائی، اب پوری بنا دی تو بھی ثواب، ایک اینٹ دے دی تو بھی ثواب، ایک بوری دے دی تو بھی ثواب، اور کہا ایک سیمنٹ کی گونی دے دی تو بھی ثواب، اسٹیل دے دیا تو بھی ثواب، جو کچھ دے دیا۔ آخری درجے میں کئی مسجد کا کام چل رہا ہے، پانی مارا نا پانی، اس کے اوپر بھی اللہ اجر دیں گے۔ حضرت تشکیل بعد نماز ہوگی کہ ابھی کرنا ہے؟ فوراً جی ابھی آئیے نا، کھڑے ہو جائے۔